بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کے MCQs ڈسکس کریں گے۔ MCQ 1 ہے ہمارے پاس، وہ حروف جن سے کوئی زبان بنتی ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ الف حروف تہجی، با حروف ابجد، دال حروف شمسی، جیم حروف قمری۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے الف حروف تہجی۔ اردو زبان کے حروف تہجی الف مد آ سمیت کتنے ہیں؟ الف 38، با 39، دال 41، جیم 43۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے 38۔ الف مد آ سمیت ہمارے پاس حروف تہجی جو ہیں وہ 38 ہیں، اور الف مد آ کے بغیر ہمارے پاس 37 حروف تہجی ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہیں وہ حروف جن پر ٹھیک ہے الف لام عربی آتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، تو ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف حروف تہجی، با حروف شمسی، دال حروف ابجد، جیم حروف قمری۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے با حروف شمسی، یعنی جن پر الف لام آتا تو ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، تو وہ حروف شمسی ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف جزم، با تنوین، دال حرکت، جیم تشدید۔ تو جو زبر، زیر اور پیش قرآن میں حروف پر آتے ہیں تو ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے وہ حرف جس پر حرکت آئیں اسے کیا کہتے ہیں؟ الف جزم، با متحرک، دال تنوین، جیم تشدید۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے با متحرک۔ حرف پر اگر حرکت آئے تو وہ متحرک ہیں۔ حرکت جو ہے وہ ہمارے پاس زبر، زیر، پیش ہیں، اور یہ حرکت اگر کسی حرف پر آئے تو وہ حرف متحرک بن جاتا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے کہ جزم کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف جزم، با تنوین، دال حرکت، جیم سکون۔ تو جزم کو سکون کہا جاتا ہے۔ جزم ایسے شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی حرف پر حرکت ہو تو وہ تو متحرک ہوتا ہے، لیکن اگر ایسے نشان آ جائے تو پھر اس کو سکون کہتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، جس حرف پر جزم آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الف جزم، با ساکن، دال حرکت، جیم سکون۔ تو جس حرف پر جزم آئے تو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزم کا نشان کا بتا دیا کہ جزم کا نشان ایسے ہوتا ہے، کسی بھی حرف پر یا کسی بھی حرف پر یہ والا نشان آ جائے تو اسے سکون کہتے ہیں۔ پھر جس حرف پر جزم آئے تو اسے ساکن کہتے ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے کہ جب کسی حرف کے نیچے یا اوپر دو زبر، رے، دو زیریں یا دو پیش آئیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الف جزم، با تنوین، دال حرکت، جیم تشدید۔ تو جس حرف کے نیچے دو زبریں آئیں تو جس حرف کے اوپر نیچے دو زبریں آئیں، دو زیریں یا دو پیش آئیں تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس با تنوین۔ نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس، تشدید کی علامت بتائیں۔ تشدید کی علامت بتائیں۔ الف مدہ، با کڑا، دال زبر اور جیم مشدد۔ تو اس تشدید کی علامت جو ہے وہ مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کریکٹ آنسر ہمارے پاس جیم ہے۔ مشدد کی علامت یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ W کی شکل میں جو ہوتے ہیں تو یہ مشدد کی علامت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے لفظ اللہ ہے تو لفظ اللہ کے اوپر بھی یہی W والا مطلب مشدد والا لفظ ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ الف کو جو مشدد والا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لام کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اللہ، جیسے اس کو الف کے ساتھ بھی ملایا جاتا ہے اور پھر اس لام کو اگلے والے لام کے ساتھ بھی ملایا جاتا ہے۔ تو تشدید کی علامت کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
W کی شکل میں جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس جس حرف پر تشدید واقع ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف جزم، با تنوین، دال حرکت، جیم مشدد. تو جس حرف پر تشدید مطلب کہ یہ ایسے ہی W کی شکل میں یہی واقع ہو کسی حرف پر تو اسے مشدد کہتے ہیں. تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس جیم مشدد. نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس دو ہم معنی الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ الف محفف، با محذوف، دال متضاد، جیم مترادف. تو جو دو ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں تو اس کو مترادف کہتے ہیں. تو نیکسٹ کریکٹ MCQ ہے ہمارے پاس اس میں جیم مترادف. نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ الف محفف، با محذوف، دال متضاد، جیم مترادف. تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس متضاد، جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں. نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس بعض اوقات کسی لفظ کو مختصر کر لیتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف محفف، با محذوف، دال متضاد، جیم مترادف. تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس الف محفف. بعض اوقات کسی لفظ کو مختصر کر لیتے ہیں تو اس کو مخفف کہتے ہیں، تخفیف لے آتے ہیں اس لفظ میں، تو اس جملے میں تخفیف لے آتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو مخفف کہتے ہیں. تو اس میں کریکٹ آنسر ہمارے پاس الف یعنی مخفف ہے. نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس بعض اوقات لفظ میں سے کسی حرف کو حذف کر دیتے ہیں، ایسے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ الف محفف، با محذوف، دال متضاد، جیم مترادف. تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس با محذوف. بعض اوقات ایک جملہ آتا ہے تو اس میں اگر کسی لفظ کو ہم لوگ محذوف کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں درمیان سے اس لفظ کو، تو اس کو محذوف کہتے ہیں. تو کسی حرف کو حذف کر دینا وہ محذوف کہلاتا ہے. نیکسٹ MCQ ہمارے پاس بامعنی لفظ. بامعنی لفظ یا کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف 3، با 5، دال 7، جیم 9. تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس الف 3. بامعنی لفظ جو ہوتے ہیں یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز یا جگہ کا نام ہو کیا کہلاتا ہے؟ الف اس حرف، با اسم، دال فعل، جیم کلمہ. تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس با اسم. یہ اسم کی تعریف ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب کسی جاندار یا غیر جاندار چیز یا جگہ کا نام ہو تو وہ اسم کہلاتا ہے. نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی اس میں سے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو الف حرف، با اسم، دال فعل، جیم کلمہ. تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس دال فعل. یعنی فعل کی تعریف یہی ہے کہ یہ وہی کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ یعنی ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے تو وہ فعل کہلاتا ہے. نیکسٹ MCQ ہے ہمارے پاس وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے. یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ الف حرف، با اسم، دال فعل، جیم کلمہ. تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس الف حرف. یعنی وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے. تو یہ اسموں اور فعلوں کے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے، ایک جملہ بناتا ہے. تو جس کے جو چیز اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے اور جملہ بناتا ہے تو اس کو حرف کہتے ہیں. تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس الف حرف.